بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر محمد عثمان۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں سر، کیسے ہیں؟ سر اللہ کا بڑا کرم، بڑے آسان۔ سر بتائیں پھر عدالتوں کا آپ نے کیا کروا دیا؟ ججز سامنے آ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، تو ادھر سے کمیشن بنتا ہے، پھر چیف جسٹس صاحب آج کو نوٹس لے لیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ بہت سے ججز اور بھی سامنے آئیں گے، لاہور سے، سندھ سے، کے پی کے سے، کہ جی ہمیں بھی پریشرائز کیا گیا تھا۔ سر دیکھیں، میں نے تقریباً 1 سال سے بھی پہلے میں نے کہا تھا کہ آنے والا دور جو ہے وہ تبدیلیوں کا ہوگا، بڑے بڑے راز کھلیں گے اور یہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کا بھی آپس میں تنازع کھڑا ہوگا۔ بہت ساری میں نے موٹی میں نے پریڈکشن کی تھی، لیکن اس وقت تو ایسا لگتا تھا کہ بھئی جیسے میں نے ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن وہ وقت ابھی بھی آ رہا ہے، یہ شروعات ہے۔ تو اس وقت بھی اگر دیکھیں، سوال ہے عدلیہ کا، تو ویسے بھی پہلے تو ہمارے ملک میں جمہوریت جو جس کو کہتے ہیں، عوام کی نمائندگی، عوام کی حکومت، وہ مضبوط ہونی چاہیے، وہ تو نہیں دکھ رہی۔ اگر عوام کو اپنا حق یا اپنا جمہوری قوت، جمہوری حق نہیں مل رہا تو یہ عوام ہی سب کچھ کر سکتی ہے۔ باقی رہے جو ادارے اس وقت موجودہ ادارے جو بھی ہیں، جیسے عدلیہ ہے، وہ بھی ملک کا ایسے سمجھو کہ ایک اہم ادارہ ہے۔ اگر عدلیہ نہیں رہے گی تو ملک بھی نہیں رہے گا، اگر ہماری فوج ہے وہ بھی نہیں رہے گی تو ملک نہیں رہے گا۔ لیکن یہ اداروں کا جو ٹکراؤ ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی شاید کہا ہوگا، لیکن ابھی بھی اور بھی راز کھلیں گے، یعنی کہ اداروں میں جو بھی چھپے ہوئے راز تھے یا کچھ ایسے معلومات جو عوام کو پتہ نہیں تھا، جیسے بھئی ہم جیسے یعنی کہ ابوج اور ان پڑھ آدمی جو ہے، وہ ان کو کیا پتا کہ حکومت کیسے چلتی ہے، حکومت میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ صحیح ہے۔ لیکن یہ راز جو اداروں میں اندر بیٹھ کے جو بھیڑیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں یا غلط کام ہو رہے ہیں، تو وہ سارے راز اب بھی کھلیں گے، اداروں میں ٹکرا ہوگا۔ دیکھو تو ابھی بھی 6 جج تو آ گئے، کچھ نہ کچھ تو راز کھل گئے۔ بھئی جج تو کورٹ میں بیٹھے ہیں، لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سارا عوام کے سامنے تو آ گیا نا۔ لیکن یہ ٹکراؤ جو اداروں کا ہے، یہ اداروں تک ہی رہے گا۔ جو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی کسی کو سزا ہوگی، نہ یہ پہلے ہوا ہے نہ ابھی ہوگا۔ لیکن یہ عوام کا اس وقت جو ہے، ویسے بھی زحل جو ہے سیٹرن اس وقت پاور میں ابھی بھی ہے، یہ 25-26 تک، تو اس کے اثرات اور بھی 5-6 سال چلیں گے۔ عوام کو اپنا حق ملے گا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جلدی نہیں۔ دوسری بات، یہ عمران خان کا جو اس وقت کیسوں کا جو چل رہا ہے کہ بھائی اس کو ریلیف مل گیا ہے اور سائفر میں شاید اس کو معافی نامہ مل گیا ہے، پتہ نہیں وہ سزا معطل ہو گئی ہے۔ توشہ خانہ میں لیکن ضمانت منظور ہوئی ہے، سائفر کا کیس ابھی لگا ہوا ہے۔ لیکن اس میں ہائی کورٹ نے تو فیصلہ معطل کر دیا نا اس کو، سزا کو۔ لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ راز کی باتیں ہیں جو آگے جا کے سب کو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ کچھ ایسے ان کو فیصلے کرنے ہیں کہ کیونکہ کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جو اگر حکومت زبردستی عوام کے اوپر تھوپ دے یا کچھ بھی کر دے تو عوام کا رد عمل جو ہے اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو اس وقت سب کو پتا ہے، چاہے حکومت کوئی بھی کرے، نواز شریف کرے، شہباز کرے، جو بھی کرے، حکومت جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اس کی ویسے چل رہا ہے۔ لیکن ویسے بھی یہ مخالف بھی مان چکے ہیں، ہر کوئی مانتا ہے کہ اس وقت عوام کا مینڈیٹ جو ہے اور جو چاہت ہے، دلی چاہت، جو کال پہ روڈوں پہ آ جائے یا کچھ نہ کچھ قربانی دے، تو وہ صرف عمران خان کے پاس ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ
میرا اندازہ ہے یعنی کہ اگر ذائچے کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ عمران خان کو ریلیف دے کے کچھ نہ کچھ عوام کو تھوڑا سا گمراہ کر کے کچھ ایسے فیصلے شاید یہ کروانا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کیوں ویسے بھی ہو سکتا ہے بھائی عمران خان کے اوپر جو انہوں نے جھوٹے کیس تھے تو آخر جھوٹ کا تو بھائی آخر جھوٹ ہی ثابت ہوگا، کوئی سچ ثابت نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بھی ہو گیا ہو، لیکن وہ تو راز کی بات ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد یعنی کہ مئی کے بعد سارے راز کھل جائیں گے۔ ویسے مئی عمران خان کے لیے ویسے بھی اس کا ستارہ صحیح ہوگا، کچھ نہ کچھ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا رہائی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی رہائی کا فی الحال کوئی امکان نہیں دکھ رہا، تکلیف بھی نہیں ہے، ہاں ہو سکتا ہے کچھ اسباب بنیں گے اس مئی میں، پھر جو ہے نومبر تک تو کوئی امکان نہیں دکھ رہا، کوئی معجزہ ہو جائے، ہو سکتا ہے امکان بھی ہیں رہائی کے، لیکن ہمیں کم نظر آ رہے ہیں۔ باقی نومبر کے بعد جو ہے وہ تو ہمیں یہ حکومت ہی نہیں دکھ رہی، ہو سکتا ہے یہ حکومت ہی نہ رہے، وہ تو بعد کی بات ہے، یہ حکومت نہیں چل رہی تو نہیں چل رہی، تو ہمارے انداز مطابق تو بھئی یہ نہیں چل رہی تھی، کیسے چلاتے ہیں وہ تو ان کو ہی پتا ہوگا، لیکن یہ جو مہرے بنے ہوئے یہ تو اپنی پھنس گئے اس حکومت میں آ کے، کیونکہ اب ان کی حکومت تو جائے گی لیکن سیاسی طرح جو ہے ان کا سیاسی جنازہ نکل جائے گا، کیونکہ ان کا امیج ختم ہو جائے گا۔ جی سر ان کا ایک پیج ختم ہو جائے گا، جو اپریل کا مہینہ ہے پاکستانی سیاست کے لیے بڑا اہم نہیں لگ رہا، بڑا اہم ہوگا، ابھی جس طرح عدالتیں اور ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، عید کے بعد جا کے اور چیزیں تیز ہوگی، بہت سے جو راز ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ راز تو کیونکہ اداروں کے ٹکراؤ سے یا دو یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی دو چور لڑیں گے تو کسی کا تو بھلا ہوگا نا، وہ ایک دوسرے کے راز کھولیں گے، تو یہ راز کی باتیں ہیں اور قدرتی یہ اسباب بن رہے ہیں کہ کیسے نہ کیسے عوام کو کچھ پتا چلے، آگے جا کے جو ہے عوام اور بھی مضبوط ہو جائے گی، اور عوام میں ویسے بھی ذہن سیٹرن جو ہے اس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ نئی تحریک ایجاد کرتا ہے، تو یہ دور آنے والا دور جو ہے اور بھی طریقے دیکھو ابھی بھی وہ حادثات اور یہ کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات یہ ہو رہے ہیں، تو یہ تو بھائی ہم غریب آدمی، یہ عوام کی بات نہیں ہے، یہ دہشت گردی عوام تھوڑی چاہتی ہے، نہ ہی عوام میں کچھ ایسی بات ہے عوام نہیں کراتی ہے، یہ ساری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی وہ اپنے یعنی کہ گدھوں کو لگام دے اور کبھی ان کو کھلا چھوڑ دے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ہمیں تو سیاست کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم تو بھئی عوام کی بات کرتے تو عوام آگے جا کے اور بھی مضبوط ہو جائے گی، اور یہ تبدیلی بھی آئے گی، راز ہی اس لیے کھلیں گے کہ عوام کو پتہ چلے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، عوام کے ویسے بھی ابھی جو یہ دور چل رہا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی کہتا ہوں کہ بھئی مہنگائی، یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی 300 تک بجلی ہم مفت کریں گے، یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو ہزاروں دفعہ اگر الیکشن لڑے تب بھی ان کی یہی ریٹ ہوگی، لیکن مہنگائی اور بھی بڑھے گی، سر یہ آپ کہہ جو رہے ہیں اس وقت مہنگائی اور بھی بڑھے گی، اداروں کی جو لڑائی ہے وہ بڑھتی جائے گی، تو پھر ہاں نومبر تک آپ نے ٹائم دے دیا، حکومت نومبر کے بعد نہیں دیکھتے، یہ تو ہم آپ سے بات کریں گے۔ جو سورج گرہن لگنے والا ہے اس کے اثرات کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ بھی ہوں گے۔ جی دیکھیں جی، ہمارے ہاں دو طرح کا یعنی کہ یہ نظام، ایک ہمارا میں جو جس کو فالو کرتا ہوں یعنی یونانی کو، اور دوسرے حضرات جو ہیں ہمارے دوست ہیں وہ تو ہم سے بہتر بھی جانتے ہیں، میں تو ایک ادنا سا کارکن، تو نظریات میں یہ ہے کہ وہ جو ہندو منجم ہیں وہ شمس کو یعنی کہ نحس کے زمرے میں لاتے ہیں، ان کے لیے سیٹرن، مارس اور سن جو ہے یہ نحس کہلاتے، لیکن یونان میں صرف 2 ستارے ہیں سیٹرن اور مارس، یہ نحس کہلاتے ہیں، باقی شمس، سن، اس کو ہمارے یعنی کہ
دائرے میں یونان کے حساب سے اس کو ہم صاد کہتے ہیں. تو ویسے بھی یہ جو ہے شمس اور قمر کا جو یہ کران ہوگا تو صاد ستاروں کا کران بھی صاد ہوتا ہے، نحس ستاروں کا کران بھی نحس ہوتا ہے. لیکن یہ سن جو ہے اس وقت ان کے حساب کو چھوڑ دیں، ہمارے یونان کے حساب سے اس کو شمس کو جو گرہن لگ رہا ہے وہ حمل میں لگ رہا ہے. تو حمل میں اس کو یعنی کہ شرف ہے. تو جو ستارہ شرف یافتہ ہوگا اس کو اگر گرہن لگے گا تو یہ نحس گرہن نہیں کہلائے گا، صاد ہوگا. اس کے اثرات جو ہیں صاد ہوں گے. پھر جو جس برج کے ساتھ اس کی صاد نظرات ہوں گے، صاد اثرات ہوں گے، وہ تو اور بھی فائدے مند ہوں گے. جیسے بھئی برساتیں بھی ہو، خوشیاں ہو، عوام کو سکون ملے، ایسے ایسے اثرات ہوں گے. یہ نحس گرہن نہیں کہلائے گا. تو ہم تو یہی کہتے ہیں، دوسرے پتہ نہیں کیسے کیا کہتے ہیں، وہ ہر ایک کی مرضی ہے جس جیسے لیکن ہمارے انداز مطابق یہ گرہن جو ہے یہ صاد ہوگا، عوام کے لیے بھی صاد ہوگا، حکومت میں بڑی تبدیلی لائے گا. سر حکومت پتہ میں نہیں بہت کیسے تبدیلی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حکومت میں تبدیلی ضرور ہوگی. حکومت میں تبدیلی ضرور ہوگی. رمضان کا آخری عشرہ ہے، کہ آخری عشرے کے حوالے سے کوئی پیغام ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے یہ بڑا برکتوں والا مہینہ مقرر کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں. اس کے روز اس کے لیے یہ فروض ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. تو یہ کام کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اور پورے ملک کے لیے دعائیں مانگے کہ بھئی، کیونکہ ملک کے لیے تو بھئی تکلیف ہے، تب بھی ہم عوام کے لیے ہے. اگر جو بھی مشکلات آتی ہیں تو وہ جھیلتی عوام ہے. یہ بڑے لوگ تو ادھر تو آتے ہیں کرسی کے لیے، لیکن جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ تو لندن اور دبئی پتہ نہیں کیا. تو ہم اپنے لیے دعائیں مانگے، ہمارے ملک کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ تعالی ہمارا اور ہمارے ملک کا مستقبل روشن کرے اور قائم اور دائم رکھے. یہی دعا کا میں اپنے ویور کے لیے، عوام کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعائیں مانگے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، کہ اللہ تعالی ہمارا اور ہمارے ملک کا بھلا کرے اور سکون کرے اور اچھے آدمی آگے لائے. تھینک یو سو مچ. مجھے اور محمد عثمان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.